آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین جس میں منیز اور سینیٹر شامل تھے، جس میں ہمارے الائنس اتحادی بھی شامل تھے، ہم نے آج بھی اپنا بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا۔ یہ ہڑتالی کیمپ اس دن تک انشاءاللہ جاری رہے گا جب تک خان صاحب باہر نہیں آتے۔ ہمارا یہ پروٹیسٹ اس بات کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، یہ ایوان مضبوط ہو، ایک ملک میں دو قانون نہ ہو، غریب امیر ایک برابر ہو، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ختم ہو۔ جس طریقے سے خان صاحب کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی، ان کے آج دوبارہ کسٹڈی دی گئی، وہ صرف اور صرف وہ کیس ہے توشخانہ کا جو ایک مرتبہ الیکشن کمیشن میں چلا، دوسری مرتبہ ہمایون دلاور صاحب کے سامنے چلا، تیسری مرتبہ وہ اڈیالہ جیل میں جسٹس بشیر صاحب کے سامنے چلا، اب چوتھے مرتبہ اڈیالہ جیل میں اس میں سے ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے، وہی آئٹمز، وہی سب کچھ۔ اب ان کے پاس 200 کیسز جو پہلے بنے ہوئے تھے، اب کیس پہ کیس نہ ملنے کے سبب پرانے والے کیس میں سے کوئی شاخ نکال کر کے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے صرف اور صرف کوشش یہی ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے۔ ہم عدلیہ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے کیسز جب بھی آزاد عدلیہ کے سامنے آئیں گے ہمیں انشاءاللہ ریلیف ملے گا۔ ہمیں عدلیہ سے امید ہے، جس طریقے سے سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹیں دلوائی ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے بڑی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ ہمیں امید ہے خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور بہت جلد باہر آئیں گے۔ ہمارے ورکر اور سپورٹروں کو تو کیا، ہمارے منیس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، ان کو بھی حبس بجا میں رکھا جا رہا ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہے، خان صاحب نے اعلان کیا ہے، انشاءاللہ تعالی 5 تاریخ کو سوابی میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ خان صاحب کا 1 سال جیل میں پورا ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے قانون یہی ہے کہ جس کے اتنا عرصہ ہو جائے اس کا رائٹ ہے کہ وہ جیل سے باہر ہو۔ خان صاحب کا 1 سال کے بعد جیل میں رکھنا غیر آئینی، غیر قانونی اٹسیلف ہوگا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب جلد سے جلد باہر ہو۔ ہم اس بات کی بھی مذمت کرتے ہیں، جس طریقے سے سننے میں آیا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کل بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں ایجنڈے کے طور پہ حکومت کی کوشش ہے کہ ججز کو نشانہ بنائے۔ پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ سے ججز پہ حملہ آور ہوتی ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ تھا انہوں نے کیا، چاہے ججز کو حد بے تنقید بنانا تھا جو انہوں نے کیا، چاہے یہاں اس پارلیمان کو استعمال کرنا تھا ججز کے خلاف۔ اگر کوئی بھی ریزولوشن اس پارلیمان میں ججز اور ججز کے کنڈکٹ کے مطابق آئے گی، پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے، اس کو ریجیکٹ کرتی ہے اور انشاءاللہ اس کو سختی سے اپوز کریں گے اس پارلیمان میں۔ یہ ایک نیا طرز عمل لایا جا رہا ہے پارلیمان میں کہ ججز پہ آپ تنقید کرو۔ پاکستان مسلم لیگ کہا کرتی تھی بینچ ہونے چاہیے، پھر ساتھ ہی یہ کہتے تھے کہ بینچ ایسا نہ ہو، فلاں فلاں ججز اس میں نہ ہو۔ اس کی ہم مذمت کرتے، انشاءاللہ تعالی پارلیمان کو اگر اس پرپس کے لیے استعمال کیا جائے گا تو پاکستان تحریک انصاف اس کی انشاءاللہ تعالی مخالفت کرے گی۔ عمران خان حالات میں ایک کنفیوژن سامنے آ رہی ہے۔ مذاکرات کی تو آپ نے آرمی چیف کو کہا کہ تھوڑا سا نیوٹرل ہو جائیں، لیکن ایک کنفیوژن ہے آپ کی جماعت کی جانب سے انتہائی سخت، یعنی یزید تک کے الفاظ ادا ہوئے، جنرل کا بادشاہ قرار دیا گیا۔ یہ ہے کون جنرل کا بادشاہ؟ یہ کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے، تھوڑے سے ٹون ڈاؤن ہونا چاہیے، لیکن ایک چیز پہ ضرور یقین کرو، خان صاحب نے وہ ورڈنگ کا آج
اس میں اڈیالہ جیل میں کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے، نیوٹرل کا مطالبہ یہی، غیر سیاسی ہو جاؤ، غیر سیاسی ہو جاؤ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے فرائض انجام دے۔ اگر کوئی ادارہ پالیٹکس میں انٹرفیئر کرنا کرتے ہیں تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ غیر سیاسی ہو جائیں، آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ اچھا سر، کچھ پارٹیوں پہ پابندیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے جیسے ٹی ایل پی، تو اس پہ آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھو کسی بھی پارٹی پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں تک انہوں نے یہ عرض کیا تھا دیکھو ایف آئی آر کسی صورت نہیں ہونا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی پبلک کی ایسوسیشن ہوتی ہے اور ان اکارڈنس ود لا چلتی ہے۔ اکارڈنس ود لا جو پارٹی چلتی ہے کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ہے، نہ ہونی چاہیے۔ منسٹر صاحب ایک بات بتائیے گا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کے حوالے سے بھی کل قرارداد آ سکتی ہے نجی قرارداد کے طور پر، تو آپ اس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھو یہ حکومت جو بھی کر رہی ہے فارم 47 کے ان کا ہر کام انپریسیڈنٹڈ ہے۔ کبھی کسی پارلیمان میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی قدغن لگانے کی کبھی کوئی قرارداد نہیں آئی ہے، تو یہ اگر قرارداد لے کے آ رہی ہے ہم اس کو اپوز کریں گے، اور ابھی تک انہوں نے جتنا بھی کرنا تھا غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے یہ چلتے رہے۔ لیکن ہم ان کو ایک بات بتا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اس وقت پارلیمنٹ میں لارجسٹ پولیٹیکل پارلیمنٹری پارٹی بن رہی ہے۔ 3 کروڑ عوام نے ووٹ دیا ہوا ہے، 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے، جو مور دین 50% آف دا ٹوٹل ووٹ پول ہوا ہے وہ پاکستان۔ اس وقت 3 پولیٹیکل جو پروونسز ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ہے، اور اس ایوان میں بھی سب سے زیادہ نمائندگی۔ ایسے پولیٹیکل پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا انشاءاللہ تعالی۔ نہیں دیکھو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ایک باضابطہ اعلان کیا تھا کہ ہم اگر یہاں جلسہ کریں گے تو پرمیشن کے ساتھ کریں گے، اور ہمارے وہ اپلیکیشن ابھی بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ ہم نے کینسل کر رہے ہیں نہ پوسٹ پون کر رہے ہیں۔ ہم نے جو ثوابی کا اعلان کیا ہے یہ آپ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہماری اپلیکیشن اسلام آباد والی آلریڈی ہے، وہ اسلام آباد میں عدالت سے جب ہمیں پرمیشن ملے گا، ایون 24 گھنٹے سے بھی نوٹس ہوگا تو ہم وہ جلسہ کریں گے اپنے وقت اور اپنے ٹائم کے مطابق بتائیں گے۔ یہ 5 تاریخ کو انشاءاللہ ثوابی پہ ہوگا، کیونکہ ثوابی بڑا ایزی ایکسس ہے، پنجاب کے لوگ بھی آئیں گے اور کے پی کے لوگ ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوئی ہے، دیکھو وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بندے اس میں سے 3 جو لڑکیاں تھیں وہ رہا ہوئی ہیں، باقی کل دوبارہ پریزنٹ کریں گے کورٹ کے سامنے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ عدلیہ اس مرتبہ ان کو جوڈیشل کرے گی، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے وومن جو ریزرو سیٹ ہے اور مائنارٹی کی ریزرو سیٹ ہے اس کو اناؤنس کیا، اور ہم نے جو لسٹیں ہیں وہ پبلش کی ہیں اور پبلک کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ہماری کمیٹیاں بنی تھی خان صاحب کی پرمیشن اپروول کے ساتھ، ان ساری کمیٹیز نے مل کر کے یہ لسٹ فائنل کی ہے۔ ان میں ہمارے جتنے ورکر اس کا ایک کرائٹیریا سیٹ ہوا تھا کہ ورکروں کے پاس ہونے چاہیے، یوتھ کے فیملیز کے پاس ہونا چاہیے، شہداء کے پاس ہونے چاہیے، ہمارے جو دوسرے ہارڈ اور لائر لوگ ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے۔ وہ سب کرائٹیریا کے مطابق ہم نے لسٹیں دی ہیں۔ ہمارے سارے لوگ جو ہے وہ 99% سارے 99% جتنے لوگ ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ہم اکوموڈیٹ کر سکے، ایسے وقت میں ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ کسی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، سو فار بالکل کوئی اعتراض نہیں، اور انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا۔ سارے لوگ بیرسٹر صاحب ایک سوال تھوڑا سا تھا، ایک سوال تھا اسی عدلیہ کے اوپر آج پریس کانفرنس ہوئی ہے، سوال واقعی اسی عدلیہ کے اوپر آج پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے فتوے جاری کیے ان کو روکا جائے گا۔ اچھا ایک منٹ ہاں وہ ایک امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ فتویٰ کس نے دیا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں ایز اے پارٹی، ایز اے لیگل، ایز اے پارلیمنٹیرین، ساری پاکستان تحریک انصاف، کسی بھی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کے خلاف فتویٰ ایشو کر لے مذہب کے حساب سے۔ خان صاحب تو خود ان لوگوں کے اس طرح ہم نے سب اس کی ہمیشہ سے مذمت کی ہے، کسی بھی بندے کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، مچ لیس جوڈیشل پرسن کے خلاف۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سول چیف جسٹس تو دور کی بات ہے، سول جج کے خلاف بھی کوئی دم کی امیز وہ نہیں آنے چاہیے. لیکن اگر حکومت اپنے وعدوں میں سیریس ہے اور حکومت کرنا چاہتی ہے ساروں کی دفاع، تو ججز کے کنڈکٹ کو کسی بھی صورت میں وہ زیر بحث نہ لائے. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی ان کے سر کی قیمت لگائے اور کہے کہ اگر دیکھو جتنی مذمت اس بات کی جائے وہ مذمت کم ہے. کسی بھی انسان کی سر کی قیمت نہیں ہونی چاہیے. قاضی فیصل صاحب تو دور کی بات ہے، وہ تو ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے، پاکستان کے چیف جسٹس ہے، نہ صرف جسٹس سپریم کورٹ.